السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 101 اور 102 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیق کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس نے دنیا میں انس و جن، نباتات، پرندے، جانور، کیسی کیسی مخلوقات پیدا کی ہیں، اور اس آیت میں مزید اس کی باریکی کا ذکر ہے کہ اے انسان، یہ جو میں نے چیزیں مخلوقات تخلیق کی ہیں، ان کا پہلے کوئی وجود یا ڈھانچہ نہیں تھا۔ بغیر ڈھانچے کے، بغیر وجود کے، بغیر مادہ کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی تمام چیزوں کی تخلیق کی۔ فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ بدی کہتے ہیں جو چیز پہلے سے وجود میں نہ ہو، نئی چیز بنائی جائے۔ وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمان اور زمین کو، یعنی آسمان اور زمین اور جو اس کے اندر ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی بدیع جس چیز کا کوئی ڈھانچہ نہ ہو، پہلے سے اس کا کوئی خاکہ نہ ہو، تو اس چیز کو بنایا جائے تو ایسی چیز اثر نو بننے والی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا کیسے کیسے یہ چیزیں، اور اللہ کے لیے آسان ہے یہ بنانا، کہ کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں کہ اس کا اعضاء کہاں لگانا ہے، کون سا پرزہ کہاں فٹ کرنا ہے، لیکن اللہ سب جانتے تھے کہ کیسے کرنا ہے۔ جس طرح اللہ ہی ہر چیز کو خود اکیلے پیدا کرنے والے ہیں، اس نے کسی سے مدد نہیں لی، تو عبادت کے لائق بھی اللہ اکیلا ہی ہے، اور عبادت میں وہ کسی قسم کی ملاوٹ پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ نے زمین و آسمان اور اس میں جو تمام مخلوقات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان سب کو بغیر ڈھانچے، بغیر مادہ چیز کے اور بغیر کسی فریم کے، نقشے کے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ آگے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، اور وہ ہے اللہ تمہارا۔ یعنی اللہ یہ بات بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں یہی وہ تمہارا اللہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود۔ خالق کل شیء، وہ پیدا کرنے والا ہے سب چیزوں کا۔ فاعبدوہ، یہاں حکم فرمایا کہ فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز کا وکالت کرنے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، تمام اختیارات اس کے پاس ہیں۔ اسی طرح سورہ یاسین آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعبدو،
کہ میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا، تعبد الشیطان، کہ میں شیطان کی عبادت نہیں کروں گا، انہ عدو مبین، وہ تیرا دشمن ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ تیرا صریح دشمن ہے۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا یا بنی آدم لا یفتنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم تو یہ فتنہ ڈالنے والا جو شیطان ہے، جس نے تیرے باپ کو ابویکم من الجنہ، جنت سے نکال دیا تھا، ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس اتروا دیا، لیریہما سوآتہما، ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا دیں، انہ یراکم ہوا قبیلہ، بے شک ان کا قبیلہ، وہ لوگ، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں، یعنی دیکھیں شیطان یا جنات جو مخلوق ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ انہ یرونکم ہوا قبیلہ، یراکم ہوا قبیلہ من حیث لا ترونہم، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، تو فرمایا بے شک شیطان کو ایسے لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لے، یعنی جو لوگ ایمان نہیں لائے، دوسرے لفظوں میں وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے دوست ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے شر کو اللہ پسند نہیں کرتے، فرمایا کہ بری اور بظاہر جو دلچسپ چیزیں ہیں ان کو جھوٹ پر مبنی ہم جو ہے ویڈیو ہے، شر والی چیزیں، ان کو دنیا میں پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو میری آپ سب بہن بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ایک گناہ جاریہ بن جاتا ہے جب جو آپ نے کسی ایسی شر والی، گناہ والی فحش ویڈیو کو آپ نے آگے فارورڈ کیا اور آپ کے اس فارورڈ کرنے پہ کسی اور نے اس کو فارورڈ کر دیا، تو جب تک وہ آگے چلتی رہے گی تو اس کا گناہ ہمارے کھاتے میں ڈلتا رہے گا۔ اور یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے آج کے دور میں، جو ہمارے اوپر ایک سوشل میڈیا کا عذاب آ چکا ہے اور بہت ساری قوم اس کا شکار ہو چکی۔ تو میری آپ سب بہن بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو یا یہ پروگرام پسند ہو تو اس کو آگے کم از کم 2-4 لوگوں تک فارورڈ کر دیا کریے کہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر اگر ان لوگوں نے پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت تک تم میرا یا اللہ کا پیغام پہنچاتے ہو وہ تم سے زیادہ عمل کرنے والا ہو، وہ ہم سے زیادہ عمل کرنے والا ہو، تو اللہ کا شاید ہمارا قیامت کے دن جب ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تو یہ نیکیاں ہمارے کام آئیں گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں، اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں تو اس کو فالو کر لیں، اور اس آنے والے سارے سبق آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے فرامین، اپنی آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔